السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، بیشتی زیور کے آج کے سبق میں ہم باب چہارم پڑھنے لگے ہیں۔ اس میں نماز کے اوقات کا بیان ہوگا۔ مسئلہ نمبر 1، صبح صادق کے وقت سورج کے نکلنے کی طرف سے آسمان پر لمبائی کی صورت میں کچھ سفیدی دکھائی دیتی ہے، پھر وہی سفیدی کچھ دیر بعد آسمان کے کناروں پر چوڑائی میں معلوم ہوتی ہے اور تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہے، اور اس سے روشنی معلوم ہوتی ہے، اجالا ہونے لگ جاتا ہے۔ تو سمجھ لیں کہ جب وہ اجالا ہونا شروع ہو گیا تو اس وقت سے نماز فجر کا وقت داخل ہو جاتا ہے اور پھر سورج کے نکلنے تک باقی رہتا ہے۔ جیسے ہی سورج کا تھوڑا سا کنارہ سامنے آتا ہے، یعنی اس سے روشنی واضح معلوم ہو جاتی ہے، تو اس وقت نماز فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو نماز فجر کو بھی اول وقت میں اتنا بھی نہیں کہ صبح صادق کے قریب، بلکہ تھوڑا سا صبح صادق کے بعد مؤخر کر کے نماز کو پڑھ لینا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ظہر کا وقت، اس کی پہچان آسان اس طرح ہے کہ جب سورج نکل کر اونچا آ جاتا ہے تو ہر چیز کا سایہ گھٹ جاتا ہے۔ جب سایہ گھٹنا بالکل بند ہو جائے تو سمجھو کہ وہ بالکل دوپہر کا وقت ہے، اور پھر جب وہ سایہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے تو اس وقت وہ دن کے ڈھل جانے کی علامت ہے کہ اب دن ڈھل چکا ہے۔ تو جیسے ہی سایہ بڑھنا شروع ہوا تو اس وقت سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور جتنا سایہ عین دوپہر کے وقت ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو اس سے لے کر جب تک ہر چیز کا سایہ دگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت رہتا ہے۔ یعنی اس کی ایک آسان سی مثال صاحب کتاب نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے کہ لکڑی کا سایہ اگر عین دوپہر کو 1 ہاتھ تھا، 1 ہاتھ اور 4 انگلی، تو جب تک اس لکڑی کا سایہ 2 ہاتھ اور 4 انگلی نہ ہو جائے اس وقت تک تو ظہر کا وقت ہے، اور جب 2 ہاتھ اور 4 انگلی ہو گیا تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت داخل ہو گیا۔ تو آسان سا میں دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ جب دوپہر کو سورج اونچا ہو جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ ہر چیز کا سایہ گھٹنا بڑھنا بالکل ختم ہو جاتا ہے، بالکل وہ اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، تو وہ عین دوپہر کا وقت ہے۔ جب سایہ بڑھنا شروع ہو جائے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور جب تک یہ سایہ دگنا نہ ہو جائے اس وقت تک ظہر کا وقت باقی رہتا ہے، اور جب یہی سایہ دگنا ہو جائے تو اس وقت عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ آسان سی مثال ہے کہ کوئی چیز، کوئی لکڑی ہے یا کوئی چیز ہے، تو یہ 1 ہاتھ یہ اس کی مقدار ہے کہ ایک لکڑی زمین پر گاڑی، اس کا سایہ 1 ہاتھ 4 انگلی تھا، تو جب اسی لکڑی کا سایہ 2 ہاتھ 4 انگلی یا 4 انگلی سے کچھ زیادہ ہو گیا تو اس وقت سمجھو کہ اب ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور اب عصر کا وقت اس میں داخل ہو گیا۔ تو جب اس لکڑی کا سایہ 2 ہاتھ 4 انگلی یا 4 انگلی سے کچھ زیادہ ہو جائے تو اس وقت عصر کی نماز پڑھ لینا یہ درست ہوتا ہے۔ اس وقت سے عصر کا وقت داخل ہو گیا، اور سورج کے ڈوبنے تک، یعنی جب سورج کا رنگ بدل جائے اور جو سورج کی روشنی ہوتی ہے، دھوپ ہوتی ہے، وہ اگر زردی مائل ہو جائے تو اس وقت تک عصر کی نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ لیکن جیسے ہی رنگ بدلا اور زردی آنی شروع ہو گئی تو اس وقت عصر کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے دیر ہو گئی ہے تو جلدی سے پڑھ لے، قضا نہ کرے، اسی دن عصر کی نماز اس وقت ہو جائے گی، لیکن اس کو عادت نہ بنائی جائے۔ اس وقت جب وہ زردی پڑ جائے سورج کی روشنی میں، اس وقت اور کوئی نماز پڑھنا درست نہیں ہے، نہ تو قضا کرے نہ ہی کسی قسم کے کوئی نفل وغیرہ پڑھے۔ مسئلہ نمبر 3 میں یہ بیان فرمایا کہ جب سورج غروب ہو گیا تو اس وقت مغرب کا وقت داخل ہو جاتا ہے، پھر مغرب کی طرف آسمان کے کناروں پر ایک سرخی باقی رہتی ہے، جب تک وہ سرخی باقی رہے
اس وقت تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے، لیکن اتنی بھی دیر نہ کی جائے کہ کسی وجہ سے تاخیر کرتے 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 ہاں اگر کوئی ایسا معقول عذر ہے تو پھر تو بجا ہے، اگر کوئی عذر نہیں تو پھر اتنی بھی دیر نہ کی جائے کہ حتیٰ کہ تارے بھی نظر آنے لگ جائیں، تو یہ بات غلط ہے۔ اگر اتنی دیر کر دی تو یہ مکروہ ہے۔ اور جب وہ جو سرخی نظر آ رہی تھی، اس سرخی جب زائل ہو جاتی ہے تو اس وقت عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صبح صادق یعنی جب تک صبح کا وقت داخل نہیں ہوتا، صبح کی نماز کا، فجر کا، اس وقت تک عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ لیکن عشاء کو رات کے 3 حصے کیے جائیں تو پہلی تہائی میں عشاء کو ادا کر لینا یہ افضل ہے، اور اگر اس کو مؤخر کیا جائے اور آدھی رات کے بعد اگر عشاء کی نماز پڑھی جائے تو اس سے ایک تو ثواب بھی کم ملتا ہے، کیونکہ اس وقت عشاء کا مکروہ وقت داخل ہو چکا ہوتا ہے۔ تو کوشش کی جائے کہ تہائی رات ختم ہونے سے پہلے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لی جائے۔ مسئلہ نمبر 4 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز ذرا تاخیر کر کے پڑھی جائے، یہ مستحب ہے تاکہ گرمی کی تیزی ختم ہو جائے، اور سردیوں میں اول وقت میں نماز ظہر ادا کر لینا یہ مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 5، عصر کی نماز تھوڑا تاخیر کر کے پڑھی جائے، چاہے گرمی ہو یا سردی ہو۔ اگر کوئی اس میں عصر کے فرض پڑھنے سے پہلے پہلے اگر کچھ نفلیں وغیرہ کوئی پڑھنا چاہتا ہے یا سنتیں ادا کرنا چاہتا ہے یا کوئی قضا نمازیں وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ لے، تو یہ نفلیں پڑھنا درست عصر کے بعد تو ہے نہیں کہ عصر کے بعد نفلیں پڑھی جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ البتہ مغرب کی نماز میں جلدی کرنا اور سورج کے ڈوبتے ہی پڑھ لینا یہ مستحب ہے۔ بقیہ اگلے سبق میں۔ وما علینا الا البلاغ۔